السلام علیکم۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ روح کیا ہے۔ کیا روح صرف ایک مابعدت طبیعیاتی، مذہبی اور اشتہاراتی اصطلاح ہے؟ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ روح کا تذکرہ ہمیں بہت سے مذہبی اور فلسفی طبقوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ کسی بھی زندہ چیز کی ایک ایسنس ہوتی ہے۔ گریکس یعنی یونانی اسے سائیکی کہتے تھے۔ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سانس، اور لیٹن کی زبان میں اسے اینیما کہا جاتا تھا، جو آج کے لفظ اینیمیشن کا ماخذ ہے۔ اینیمیشن میں کمپیوٹر سے بنے کسی کریکٹر کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے، اس میں تحریک دی جاتی ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شعور دیا گیا ہے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جاندار میں روح ہو، جبکہ ہندو کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لے کر وین تک ہر جاندار میں روح موجود ہے۔ میں نے، آپ نے، بلکہ ہم سب نے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ کسی سائنسدان نے مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا تھا، اور اس کی زندگی اور موت کے بعد میں، یعنی اس کے جسم میں 21 گرام وزن کا فرق تھا۔ اس سے اس سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا کہ 21 گرام ہی اس روح کا وزن ہے۔ اب یہ تجربہ ہوا تو ضرور تھا، اسے ڈنکن میکلوڈل نے 1907 میں کیا تھا، لیکن یہ آج کے سائنٹیفک میرٹ پہ پورا نہیں اترتا۔ 1037 ہجری میں ابن سینا ہمدان کی ایک جیل میں تھے۔ وہاں آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جسے دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ تصور کریں، ایک آدمی ہوا میں تیر رہا ہے، ہوا میں سسپینڈڈ ہے، معلق ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے حصے کو ٹچ نہیں کر رہا، اس کے جسم کی تمام تر سینسز ڈسکنیکٹڈ ہوئی ہیں، اسے اپنے ہاتھ، کان، ناک، پاؤں، کسی بھی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہو۔ ابن سینا کہتے ہیں یہی اسے اپنے ہونے کا احساس ہونا ہی روح ہے۔ ارسطوٹل نے بھی اس بات پہ غور کیا۔ ارسطوٹل کہتا ہے کہ ہر جاندار میں روح ہوتی ہے، ایون پودوں، درختوں اور جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ جو پودوں اور درختوں کی روح ہے وہ صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے، جبکہ جو جانوروں کی روح ہے وہ نقل مکانی کے متعلق سوچتی ہے۔ لیکن روح کا تصور ارسطوٹل اور ابن سینا سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ مثال کے طور پہ 3000 سال پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مثلا ترکی سے ملا ایک کتبہ جسے کتلہ منہ مسٹیلے کہتے ہیں، اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی تسکین کے لیے ہے، یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ جبکہ ارسطوٹل کا جو نظریہ ہے، جو اس نے روح کی تعریف کی ہے، وہ مجھے ذاتی طور پہ اچھی اور لاجیکل اس لیے لگی کہ اسے سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کنفرم کرتی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے لیے ہر ذی روح کے ساتھ نیکی میں اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں احادیث اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر جاندار میں روح ہوتی ہے، لیکن انسانی جسم کو روح کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خاص چیز دی گئی تھی جسے ہم نفس کہتے ہیں۔ کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات میرے نفس میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے سے زیادہ آسمان سے گرنا پسند کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی تو ایمان ہے۔